بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد فرعون مقابلے پر آ گیا تو آپ نے کہا کہ تم خدا پر جھوٹ بہتان نہ باندھو ورنہ تمہیں وہ ایک عذاب سے نابود کر دے گا۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یُسْحِتَكُمْ سحت سے ہے، اصل میں سحت اس چھلکے کو کہتے ہیں جسے پوری طرح اتار لیا جائے، اسی سے تباہ کرنے اور حرام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ حرام تباہی کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے رشوت کو سحت کہا گیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح اتار دینا، چھین دینا یا کھرچ دینا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ جس طرح قصاب ایک جانور کی کھال کو اتارتا ہے تو اس کے اندر گوشت نظر آنے لگتا ہے، یا جس طرح اس طرح بال کو اتار کر جڑ سے نکال پھینک دیتا ہے، اسی کو سحت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے باطل اور فساد کے انجام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ ہمیں سمجھائے کہ یہ صرف ایک اصطلاح نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے وجود کو اندر سے کھرچنا شروع کر دیتی ہے۔ جی ہاں، حرام وہ آگ ہے جو خاموشی سے انسان کے وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسلامی فکر میں حرام کو اسی لیے سحت کہا گیا کہ یہ انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کی چھال اگر اتار لی جائے تو وہ دیکھنے میں تو ظاہراً کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ حرام کے منفی اثرات صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہیں۔ جب انسان ناجائز طریقوں سے مال سمیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ مال اضافہ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذہنی بے سکونی اور بے چینی لاتا ہے۔ حرام مال کبھی اطمینان قلب نہیں لاتا، اس کے ذریعے سے بے چینی اور انسان کی زندگی میں بے سکونی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے خاندانی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب حرام لقمہ اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے وہ ان کے اخلاق و تربیت کو اندر سے کھرچ ڈالتا ہے، وہاں سے نافرمانی اور بے حسی جنم لیتی ہے، اور اس سے انسان کا مستقبل بھی آباد نہیں رہتا بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيُسْحِتَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کر دے۔ یہ عذاب ایک تدریجی عمل ہوتا ہے جو یہ ایک دم ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کے مستقبل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اسی حرام کی ایک مثال رشوت ہے، سماجی سطح پر سحت کی بدترین مثال ہے۔ اسے سحت صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ قانوناً جرم ہے، بلکہ یہ معاشرے کے اعتبار اور انصاف کی کھال اتار دیتی ہے۔ جب ایک معاشرے میں رشوت عام ہو جائے تو عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غریب کو حقدار کو اس کا، غریب کو اس کا حق نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، عزت نفس پامال ہو جاتی ہے، انسانی وقار باقی نہیں رہتا، اور رشتوں کی بنیاد صرف مفاد پر رہ جاتی ہے۔ ادارے اور افراد بکنے لگیں تو آپس میں اعتماد باقی نہیں رہتا اور معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہ وہ اسطرہ ہے جو پورے معاشرے کے اخلاق کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے۔ قرآن کا یہ انتباہ کہ وہ تمہیں ایک عذاب کے ذریعے جڑ سے اکھیڑ دے گا در اصل ایک فطری قانون کا بیان ہے۔ جھوٹ، فریب اور حرام کمائی وہ زہر ہے جو پہلے انسان کے ضمیر کو مارتا ہے، پھر اس کے سکون کو اور آخر اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ترقی کے نام پر اپنی زندگی سے برکت اور سکون کی چھال تو نہیں اتار رہے؟ کیا ہم عارضی فائدے کے لیے اپنی زندگی کو سحت تو نہیں کر رہے؟ سچائی تو یہ ہے کہ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ڈھیروں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جوڑتا ہے جبکہ حرام مٹاتا اور نابود کرتا ہے۔